السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلے 3 اقسام ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس کی چوتھی قسم ہے، ماضی استمراری۔ ماضی استمراری اب ماضی استمراری ایسے ماضی کی وہ قسم ہے کہ جس میں کوئی بات ماضی میں شروع ہوئی اور وہ تاحال جاری ہو، یعنی ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور وہ تاحال جاری ہو، ماضی کی اس قسم کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اب اس کی کیا پہچان ہے؟ جب ماضی بعید میں ہم نے اس کی پہچان میں کانا پڑھا تھا کہ کانا کے ساتھ فعل ماضی آ جائے، وہ ماضی بعید بناتا ہے۔ اب جو ماضی استمراری کی پہچان ہے وہ ہے کانا کے ساتھ بعید میں تھا کہ ماضی آ جائے، استمراری میں ہے کہ کانا کے ساتھ مضارع آ جائے۔ کانا کے ساتھ جب مضارع ملے گا تو وہ بنا دے گا ماضی استمراری۔ اگر یہاں پہ ماضی ہوتا تو یہ ماضی بعید بناتا کانا کے ساتھ۔ اب جب مضارع لگے گا ساتھ تو وہ ماضی استمراری بنے گا۔ اور مضارع ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے فعل ماضی کے 6 ابواب پڑھے تھے اس میں ہم نے مضارع کو بھی پڑھا تھا۔ مثال کے طور پہ فعلا، اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو۔ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور کانا بھی ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ جب ماضی استمراری بنانے کے لیے کانا لگے گا تو اس کے ترجمے میں فرق آئے گا۔ پہلے تھا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، کانا جب اس کے ساتھ مل کے ماضی استمراری بنا گیا تو اب اس کا معنی تبدیل ہوگا۔ پہلے تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، اب اس کا معنی بن جائے گا وہ کرتا تھا۔ اب اس میں وہ مفہوم پایا جا رہا ہے کہ ایک بات جو کافی ماضی میں پہلے شروع ہوئی، اب جو وہ تاحال جاری ہے۔ اب یہاں پہ تھا جو ہے کانا کا ترجمہ ہے اور کرتا اس مضارع کا ترجمہ ہے، تو وہ کرتا تھا، یہ اس کا کانا یفعلو اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب چونکہ کانا فعل ناقص ہے تو جو مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا وہی کانا کا صیغہ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ کانا یفعلو جب اس کو ہم ماضی جمع مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے میں لائیں گے وہ بنے گا تفعلون، تم سب کرتے ہو یا کرو گے، یہ اس کا مطلب بن رہا ہے۔ جب کانا کا یہ والا صیغہ لایا جائے گا ماضی مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، وہ ہے کنتم۔ اب یہ اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ کانا مل گیا، کانا کا صیغہ مل گیا تو یہ ماضی استمراری بن گیا۔ پہلے تھا تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے، اب جب ماضی استمراری بنا تو بن گیا کنتم تفعلون، تم سب کرتے تھے، یہ اس کا ترجمہ بن گیا جو کہ ماضی استمراری کا آ رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا کانو یکذبون، یہ یکذبون مضارع ہے، جو اس کا ماضی تھا وہ فعلا کے وزن پہ تھا کذبا، اور یکذبون یہ صیغہ ہے ماضی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو جب ماضی استمراری کی لانے کے لیے کانا استعمال ہوا تو اس کا بھی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ یہ کانو جمع کا صیغہ غائب میں، جیسے یہ جمع کا صیغہ غائب میں ہے کانو یکذبون۔ اب یہ کانا کے ساتھ مضارع مل گیا تو یہ بھی ماضی استمراری بن گیا۔ یکذبون جب یہ کانا کے بغیر تھا تو اس کا معنی تھا یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے۔ اب جب کانو لگ گیا ساتھ ماضی استمراری بن گیا تو اس کا معنی بنے گا وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس میں وہ مفہوم پایا جا رہا ہے جو ماضی میں شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ یہاں پہ تھے کانا کا ترجمہ اور بولتے یہ مضارع کا ترجمہ۔ ایک اور مثال ہے کنتم تعلمون، اب یہ تعلمون ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ جیسے یہ تھا ماضی جمع مذکر حاضر، اب اسی کے مطابق کانا کا صیغہ لایا گیا کنتم۔ اب
یہ ہے علامہ یعلم تھا، اب یہ تعلمون بن گیا. اس کا معنی تعلمون کا ہے تم سکھاتے ہو یا سکھاؤ گے، تم سکھاتے ہو یا سکھاؤ گے. اب کنتم ساتھ لگ گیا ماضی استمراری بنانے کے لیے، تو اس کا ترجمہ آ گیا تم سب سکھاتے تھے، تم سب یا تم سکھاتے تھے، تم سکھاتے تھے، یہ بھی ماضی استمراری ہے. اب ماضی استمراری لانے کی وجہ کیا؟ ماضی استمراری لانے کی جو وجہ ہے، جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام. اب ماضی استمراری لانے کی وجہ کیا ہے؟ ماضی استمراری لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی پہلے جو انبیاء کرام گزرے، ان کی قوموں میں جو جو برائیاں پائی جاتی تھیں، جو جو برائیاں پائی جاتی تھیں، وہی اب امت مسلمہ میں تا عدم قیامت پائی جائیں گی. ماضی استمراری بھی یہی ہے کہ جو کام ماضی میں شروع ہوا اور تاحال جاری ہے. اب وہ برائیاں جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں میں پائی جاتی تھیں وہ ماضی میں تھا، اب امت مسلمہ یہ حال ہے. تو جو برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں ان کی قوموں میں، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں میں، وہی تا عدم قیامت امت مسلمہ میں پائی جائیں گی. اس لیے قرآن مجید ماضی استمراری لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.